اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک خوبصورت واقعہ عرض کرتا ہوں، اور اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جو شخص خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کا وہ عمل جو ہے اس کی برکت نسلوں تک رہتی ہے۔ اب یہاں پہ اس بات کے ضمن میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب زمین پر تشریف لائے تو جنگل کے تمام جانور جو ہیں وہ آپ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے۔ تو جب جانور جو ہیں وہ حاضر ہوئے اور آپ سلام کے جواب کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات کے مطابق ان کو دعائیں بھی ارشاد فرماتے، ان کو دعاؤں سے نوازتے۔ چنانچہ آپ کے پاس ہرنوں کا ایک ریوڑ جو ہے وہ آیا اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کی پشت کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرا۔ جب ہاتھ پھیرا تو آپ کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے انہیں مشک جیسی قیمتی چیز جو ہے وہ عطا فرما دی۔ اب اتنی قیمتی چیز جب عطا فرما دی، جب وہ واپس گئے تو باقی ہرنوں نے دیکھا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ قیمتی چیز تمہیں جو ہے یہ کیسے حاصل ہوئی، کہاں سے جو ہے یہ تمہیں مل گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم صفی اللہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، تو آپ نے ہمارے حق میں دعا فرمائی ہے اور ہماری پشت کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنا دست مبارک پھیرا ہے۔ یہ سن کر جو باقی ہرن تھے وہ بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ تو جب ان کے پاس گئے، زیارت کی، تو آپ نے ان کے لیے بھی دعا کی، ان کی پشتوں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا۔ جب ہاتھ پھیرا تو ان کے اندر وہ چیز جو ہے وہ پیدا نہ ہوئی، وہ مشک جیسی جو قیمتی چیز ہے وہ ان کے اندر پیدا نہ ہوئی۔ جب پیدا نہ ہوئی تو انہوں نے ان سے شکایت کی، ان سے پوچھا کہ تم نے بھی وہی کام کیا، ہم نے بھی وہی کام کیا ہے، لیکن تمہارے اندر وہ قیمتی چیز پیدا ہو گئی ہے اور ہمارے اندر جو ہے وہ قیمتی چیز پیدا نہیں ہوئی، حالانکہ کام تمہارا بھی وہی ہے، کام ہمارا بھی وہی ہے۔ تو انہوں نے بتایا جو پہلا ہرنوں کا ریوڑ گیا تھا جنہیں مشک جیسی قیمتی چیز جو ہے وہ حاصل ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہمارا مقصد اور کوئی نہیں تھا۔ ہم تو اللہ کے خلیفہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے تھے، ہمارا مقصد کوئی نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے دعا دی، انہوں نے جو ہے ہمارے پشتوں کے اوپر دست شفقت پھیرا، دست مبارک پھیرا، تو اس کی برکت سے ہمیں یہ چیز حاصل ہو گئی۔ تو تم جو گئے تھے تمہارے دل کے اندر لالچ تھا کہ ہم جاتے ہیں ہمیں بھی وہ کچھ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہ چل گیا کہ انسان جب خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس اخلاص کی وجہ سے برکت ایسی عطا فرماتا ہے، ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین اس برکت سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہ چاہیے کہ ہم اچھا کام کریں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں۔ تو کوئی عمل ایسا جو ہے جو اخلاص سے کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کی برکتیں ہمیں بھی حاصل ہوں گی اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر عمل کے اندر اخلاص نصیب فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔